موت کے بارے میں 10 اقوال۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر انسان دیکھ لے کہ اس کی موت کتنی تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے تو وہ عزائم سے نفرت کرے گا اور دنیا کی تعریف کرنا چھوڑ دے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک موت خوشی کے سوا کچھ نہیں اور ظالموں کے ماتحت رہنا جہنم میں رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نسبت عزت کی موت بہتر ہے۔ زندگی اور موت بالکل ویسے ہی ایک ہیں جیسے دریا اور سمندر ایک ہیں، یعنی ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دریا اور سمندر کا ہے۔ ہم سب مر جاتے ہیں، مقصد ہمیشہ زندہ رہنا نہیں ہے، مقصد کچھ ایسا تخلیق کرنا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہمیں اپنی ذہانت، ٹیلنٹ، سخت محنت اور ہنر کے ذریعے کچھ ایسا تخلیق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم بنے ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی سیکھتا ہے اور اس دن مر جاتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ موت زندگی کی مخالف نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد بھی ہماری روح زندہ رہتی ہے۔ ہمارے مردے ہمارے لیے کبھی مردہ نہیں ہوتے جب تک ہم انہیں بھول نہ جائیں۔ جب تک ہم اپنے مردوں کو یاد کرتے رہیں گے، ان کی اچھی اچھی باتیں سوچتے رہیں گے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ میں پوری طرح نہیں مروں گا اور میرا ایک بڑا حصہ قبر سے بچ جائے گا۔ جب میں مروں گا تو صرف میرا جسم مرے گا اور وہ قبر میں جائے گا، لیکن میری روح تو بچ جائے گی، اور اصل میں تو میری روح ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھی اور میرے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ موت زندگی کی بہترین ایجاد ہے۔ یہ زندگی کی تبدیلی کی ایجنٹ ہے۔ یہ نئے آنے والے کے لیے راستہ بنانے کے لیے پرانے لوگوں کو صاف کرتی ہے، اور جب یہ صاف کر دیتی ہے تو پھر نئے لوگ آ کر دنیا میں اپنے مقصد کو، اپنے خود کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جٹ جاتے ہیں۔ جو شخص عقل مندی سے زندگی گزارتا ہو وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کو موت سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں عقل مندی سے زندگی گزاری۔ اس نے ہر کسی کا بھلا کیا، اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پھر اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں۔